السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی بن امیر سبکتگین صاحب طبقات ناصری نے بہقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیائے اسلام کا مشہور بت شکن فاتح سلطان محمود غزنوی ایران کے مشہور عالم بادشاہ نوشیروان عادل کی اولاد سے تھا۔ غزنوی خاندان کی حکومت کا پہلا بانی سامانیوں کے دربار کا ایک ترکی غلام الپتگین تھا، جسے اس کی خداداد شجاعت اور حسن لیاقت و تدبیر کی بنا پر عبد الملک سامانی نے خراسان میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ سامانیوں کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ ان کا موروث اعلیٰ سامان بلخ کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حسن اتفاق سے عباسیوں کے مقرر کیے ہوئے خراسان کے گورنر اسد بن عبداللہ کے یہاں چلا آیا۔ سامان کے ایک بیٹے کا نام بھی اسد تھا اور اس کے آگے 4 بیٹے تھے، جو حسن لیاقت و شجاعت کی بنا پر خلیفہ مامون رشید عباسی کی نگاہ میں بے حد پسندیدہ تھے۔ چنانچہ خلیفہ نے نوح بن اسد سامانی کو سمرقند، احمد بن اسد سامانی کو فرعانہ، یحییٰ بن اسد سامانی کو چاچ اور الیاس بن اسد سامانی کو ہرات کا گورنر بنایا۔ احمد بن اسد اپنے تینوں بھائیوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور مدبر تھا، چنانچہ اس نے تھوڑی ہی مدت میں اپنی حکومت کے حدود وسیع کر لیے اور اپنے بھائیوں کے علاقے چھین کر سامانی خاندان کی ایک علیحدہ مضبوط حکومت قائم کر دی۔ احمد بن اسد سامانی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا اور دوسرے کا نام نصر۔ دولت سامانیہ کے حدود میں سیستان، خراسان، ماورا النہر، قندھار اور بخارا وغیرہ شامل تھے۔ اسماعیل و نصر دونوں بھائیوں نے مل کر بہت سی فتوحات حاصل کی اور سلطنت کو خوب وسعت دی۔ اسماعیل بن احمد کے زمانے میں دولت سامانیہ خاص کر قندھارا اور بخارا نے بڑی ترقی کی، لیکن اسماعیل کے مرنے کے بعد سامانیوں کی طاقت گھٹنے لگی، حتیٰ کہ 50 برس کی حکومت میں کم ہوتے ہوتے صرف خراسان و ماورا النہر تک محدود رہ گئی۔ سامانیوں کے دربار میں ترک غلاموں کی کثرت تھی۔ انہی میں سے ایک الپتگین تھا، جسے اسماعیل کے بھتیجے عبد الملک بن نوح نے خراسان کی سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ پھر جب خود عبد الملک بن نوح حکمران ہوا تو اس نے الپتگین کو بلخ کا گورنر بنا دیا۔ وہ عبد الملک کی زندگی تک اسی عہدے پر فائز رہا، لیکن جب عبد الملک کے مرنے کے بعد تخت نشینی پر تنازع پیدا ہوا، یعنی وزیر سلطنت عبد الملک کے بھائی امیر منصور کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا اور الپتگین چاہتا تھا کہ عبد الملک کا کم سن بچہ تخت و تاج کا وارث ہے، حتیٰ کہ جب یہ کشمکش حد سے گزرنے لگی تو الپتگین اسے وہیں چھوڑ کر غزنی چلا گیا، جہاں 251 ہجری بمطابق 962 عیسوی میں غزنوی سلسلے کی ایک آزاد حکومت کی بنیاد رکھ دی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ لیکن قدرت الہی نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی حکومت کے حدود کو وسیع کر سکے۔ وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد 252 ہجری بمطابق 963 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ الپتگین کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اسحاق تخت نشین ہوا، مگر وہ سخت نااہل ثابت ہوا۔ قریب تھا کہ سلطنت کا شیرازہ بکھر جائے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین نے کمال شجاعت سے آگے بڑھ کر غزنوی سلطنت کی گرتی ہوئی دیوار کو تھام لیا اور لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا۔ اس لحاظ سے دولت غزنویہ کا اصل بانی امیر سبکتگین کہلاتا ہے۔ امیر سبکتگین ابتدا میں الپتگین کا غلام تھا۔ اس کی ماں ترک تھی اور باپ ایرانی تھا۔ بچپن میں ڈاکوؤں نے اسے اغوا کر لیا اور غلاموں کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ وہ بخارا میں ایک غلام کی حیثیت سے دن گزار رہا تھا کہ الپتگین کی اس پر نظر پڑی اور اسے جوہر قابل پا کر خرید لیا۔ سبکتگین نے اپنی لیاقت، شجاعت اور نیک نفسی کی بدولت جلد ہی اپنے آقا کا دل جیت لیا اور الپتگین نے اسے امیر الامراء کا خطاب دے کر اپنے امراء میں شامل کر لیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ الپتگین نے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ سلطان محمود عاشورے کی رات کو 357 ہجری بمطابق
1 نومبر 971 عیسوی میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں اس کی ولادت سے تھوڑی دیر پہلے سبکتگین نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے محل کے آتش خانے سے ایک بہت گھنونا درخت پیدا ہوا۔ وہ درخت اس قدر طویل و عریض تھا کہ تمام دنیا کے لوگ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ صبح کو جب سبکتگین پیدا ہوا تو اسے اس خواب کو لے کر سخت فکر ہوئی۔ اتنے میں اسے محمود کے پیدا ہونے کی اطلاع ملی، غرض اسے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی اور محمود نام رکھا۔ سلطان محمود اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اسے بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ اکثر جنگی مہمات میں شریک ہونے کے مواقع میسر آئے۔ جہاں اس کی طبیعت کے جوہر خوب کھلنے شروع ہوئے اور وہ تھوڑے ہی دنوں میں ایک نڈر سپاہی اور تجربے کار مجاہد بن گیا، اس کی فہم و فراست اور شجاعت کا ثبوت اس کے معرکے سے بخوبی مل جاتا ہے۔ اس کی فہم و فراست اور شجاعت کا ثبوت اس معرکے سے بخوبی مل جاتا ہے جو سبکتگین اور راجہ جے پال کے درمیان برپا ہوا، اور محمود نے بطور ایک شہزادے کے اپنے باپ کے ہمراہ اس معرکے میں حصہ لیا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ جس زمانے میں امیر سبکتگین وسطی ایشیا اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں فتوحات حاصل کر رہا تھا، پنجاب میں اس وقت راجہ جے پال کی ایک طاقتور اور زبردست حکومت قائم تھی، اور اس کی سرحدیں مشرق میں سرہند تک اور شمال و مغرب میں پشاور و غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، اور شمال میں کشمیر بھی اس کی سلطنت میں شامل تھا، اور جنوب میں ملتان تک حکومت قائم تھی۔ اس کا دارالسلطنت بٹھنڈا تھا۔ غرض جے پال کی حکومت نہایت وسیع اور مضبوط تھی۔ جے پال جو رسن پال کا بیٹا اور برہمن قوم سے تھا، امیر سبکتگین وائی غزنا کی فتوحات کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوف کھانے لگا کہ کہیں امیر اس کی حکومت پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ حالانکہ امیر کا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ وہ پنجاب کی طرف رخ کرے، وہ اس وقت افغانستان اور ملحقہ علاقوں کی مہم میں مصروف تھا۔ جے پال نے توسیع سلطنت کے ذوق میں امیر سبکتگین سے ناحق سرحدی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، جو کافی عرصے تک جاری رہی۔ ایسے حالات میں جب کہ دشمن خود بہانے تلاش کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ انہی سرحدی تنازعوں کا سہارا لے کر کئی لاکھ سوار، کئی لاکھ پیدل سپاہ اور کئی ہزار ہاتھی لے کر غزنا پر چڑھ آیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ غزنا جیسی ایک چھوٹی سی مسلم ریاست کے لیے اتنے بڑے لشکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جے پال جیسے متصب برہمن زادے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو بیخ و بند سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے؟ سلطان محمود اس وقت نیشا پور میں سلطان کے باغیوں سے نبرد آزما تھا، اور جے پال نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور بجلی سی تیزی کے ساتھ لاہور سے پشاور اور پشاور سے جمرود ہوتا ہوا سلطنت غزنویہ کی حدود میں داخل ہو گیا، اور امیر سبکتگین مختصر سی فوج لے کر لمغان کے میدان میں رزم آرائی کے لیے جا پہنچا۔ دوستو، پشاور سے جلال آباد تک کا جو علاقہ آتا ہے اسے تاریخ میں لمغان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ امیر سبکتگین کا لشکر تعداد میں بہت کم تھا، اس کے برعکس دشمن کی فوج امیر کے لشکر سے 4-5 گنا زیادہ تھی۔ تاہم امیر کے لشکریوں کے دل بے حد مضبوط اور حوصلے بے حد بلند تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اپنے زور بازو کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور یہی وہ صفت تھی جس سے امیر سبکتگین کی چند ہزار سپاہ جے پال کی فوج کے لاکھوں سواروں اور ہزاروں ہاتھیوں کے گروہ کو قطعاً خاطر میں نہ لاتی تھی۔ لمغان کا علاقہ آندھیوں اور طوفانوں کا برف پوش علاقہ تھا۔ جے پال کی فوج ان دشواریوں میں چلنے کی عادی نہ تھی، لہٰذا ہاتھی، سپاہی اور گھوڑے اس برفانی اور پہاڑی علاقے کی سردی سے اکڑ کر مرنے لگے، اور جے پال کو اپنی طاقت اور فوج کی کثرت پر جو گھمنڈ اور غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے امیر سبکتگین کے مقابلے میں بری طرح شکست کھائی۔ اب جے پال نے سبکتگین سے اس کی طاقت و قوت کا اندازہ کر کے کہ اسے شکست دینا غیر ممکن ہے، نہایت عجز و انکسار اور لجاجت کے ساتھ درخواست کی کہ اس نے جو غزنی پر حملہ کر کے سخت غلطی کی ہے اس کے لیے وہ اب معافی چاہتا ہے، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ تمام عمر آپ کا فرما بردار اور اطاعت گزار غلام بن کر رہے گا۔
اس کے علاوہ جے پال نے یہ بھی کہا کہ معافی کے صلے میں وہ بے اندازہ سونا، چاندی، جواہرات اور 10 لاکھ درہم نقد، 50 ہاتھی اور کئی ایک شہر اور سرحدی قلعے توانِ جنگ کے طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہ تمام چیزیں پنجاب پہنچتے ہی حضور کے قابل اعتماد افراد کے ہاتھ حضور کی خدمت میں بھجوا دے گا، اور میرے چند ایک امیر بطور یرغمال حضور کے پاس رہیں گے۔ جب امیر سبکتگین نے یہ تمام شرطیں خود جے پال کی زبانی سنی تو ایک سچے مسلمان اور بہادر فاتح کی طرح جے پال کی لجاجت کا خیال کر کے اور اس کے حال پر ترس کھا کر اسے معاف کر دیا، اور جے پال کے کہنے کے مطابق اپنے چند ایک ساتھی اس کے ہمراہ کر دیے۔ اگرچہ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی بہت کم سن تھا، مگر شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ فہم و فراست بھی کمال کی رکھتا تھا۔ وہ اس بات کے خلاف تھا کہ جے پال کو صرف معاف ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ امیر کے چند ایک امراء بھی پنجاب چلے آئیں۔ سلطان محمود نے کہا، جے پال نہایت مکار اور بڈھا عیار معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے چکمہ دیا ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے امراء کو جے پال کے ہمراہ نہ کیا جائے۔ لیکن امیر سبکتگین اسے کہہ چکا تھا، اس لیے امیر سبکتگین نے اپنے کہے سے پھر جانا گوارا نہیں کیا اور اس کے ہمراہ اپنے آدمیوں کو جانے سے روک لینا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن بد فطرت ہندو راجہ جے پال نے پنجاب پہنچتے ہی آخر وہی کیا جس کا سلطان محمود کو پہلے ہی سے خطرہ تھا۔ جے پال نے امیر سبکتگین کے امراء کو قید میں ڈال دیا اور نئے سرے سے پھر جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور ہندوستان کے تمام راجاؤں کو مسلمانوں کے خطرے سے ڈرا کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور انہیں اس بات کا یقین دلا کر کہ ہندو مذہب کو مسلمانوں سے سخت خطرہ ہے، ان سے ان کے خزانوں کے منہ کھلوا دیے۔ اجمیر، کالنجر اور کنوج کے راجاؤں نے روپے، پیسے، ساز و سامان اور فوجی طاقت سے اس کی دل کھول کر مدد کی۔ مختصر یہ کہ 376 ہجری بمطابق 986 عیسوی میں جے پال 3 لاکھ پیادے، سوار سپاہ اور سینکڑوں جنگی ہاتھیوں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح غزنی کی طرف بڑھا، اور سبکتگین کو اس کی جنگی تیاریوں کا اس وقت پتہ چلا جب وہ غزنی کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ امیر سبکتگین اطلاع پاتے ہی 60,000 سوار اور پیادہ فوج لے کر جے پال کے مقابلے کے لیے اسی وقت چل کھڑا ہوا۔ وہ بمشکل تمام دارالسلطنت سے چند قدم آگے نکلا ہی تھا کہ جے پال کے لشکر نے آ لیا، اور وہیں لمغان کے میدان میں پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ جے پال کی فوج بڑی بے جگری سے لڑی، تاہم باطل چاہے تعداد طاقت کے اعتبار سے کتنا ہی زیادہ ہو، اسے قوت حق کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ بلاخر امیر سبکتگین نے اپنی تلوار کے جب جوہر دکھائے تو جے پال کی فوج کے قدم اکھڑ گئے، اور جے پال میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور بے شمار سامان جنگ اور دوسری چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ گیا، مثلاً بے شمار گھوڑے، ہتھیار، اناج، نقد روپیہ، ہاتھی، کپڑے، جوتے، حتیٰ کہ ان تمام اشیاء کو سمیٹنے میں امیر سبکتگین کے سپاہیوں کو کئی دن لگ گئے، اور ان تمام اشیاء سے نہ صرف یہ کہ امیر سبکتگین کی جنگ کے گزشتہ اخراجات پورے ہو گئے بلکہ آئندہ جنگی تیاریوں کے لیے بھی بے پناہ ذخیرہ ہاتھ آ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مرتبہ اکیلے جے پال کو شکست نہیں ہوئی بلکہ اس کے تمام ساتھی راجاؤں مہاراجاؤں نے بھی موقع کھائی، جو غزنی کی سلطنت کو ابھرتا دیکھ کر اسے اپنے اور اپنے مذہب ہندو کے لیے سخت خطرہ سمجھتے تھے۔ اب تمام ہندوستان میں غزنی کی اسلامی حکومت کو مٹانے کے لیے پرزور تحریکات شروع ہو گئیں، اور مذہب کے نام پر اعلیٰ اور ادنیٰ تمام ہندو متفق ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مرنے مارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ اسلام ان کے مذہب کے لیے ایک مستقل خطرے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اقتدار کی رفتار اسی نہج پر قائم ہوتی رہی تو کوئی دن جاتا ہے کہ سبکتگین ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر بھی ضرور حملہ کر دے گا۔ چنانچہ جنگی تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے تمام ہندوؤں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ وقت آ پڑنے پر کسی بڑے سے بڑے احصار سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اور چندے کی رقمیں لاکھوں سے اوپر پہنچ گئیں، حتیٰ کہ نادار و غریب عورتوں نے بھی
چرخوں پر سوت کاٹ کاٹ کر چندے دیے، اور تیر و تلوار کے علاوہ چرخہ کا نیا ہتھیار بھی مسلمانوں کے خلاف چلنا شروع ہو گیا۔ سلطان محمود اب 23 برس کا ہو چکا تھا۔ امیر سبکتگین نے اسے خراسان کا گورنر مقرر کر دیا، اور پھر 1 سال کی مدت میں اس نے اپنے زور بازو اور اپنے رب کے فضل کی تائید سے سیستان کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ صورت دیکھ کر خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی نے اسے افغانستان، سیستان اور خراسان کی سند حکومت عطا کر دی، اور یمین الدولہ اور امین السلطنت کے خطابات سے بھی نواز دیا۔ ہندوستان کے راجاؤں مہاراجوں کی طرف سے شکست کا انتقام لینے کے لیے ابھی جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ سلطان کے والد گرامی امیر سبکتگین کا 387 ہجری بمطابق 997 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ اسے غزنی ہی میں دفن کیا گیا۔ امیر سبکتگین نے 56 برس کی عمر پائی۔ امیر سبکتگین کی وفات کے بعد محمود غزنوی کو کیا مشکلات پیش آئیں اور راجہ جے پال کے ساتھ ہونے والی جنگوں کے حالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔